اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بابرکت بنا دیا ہے ہم نے اس کے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم الشان معجزے کو بیان کیا ہے۔ معراج نبی کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور چاہے زمزم کے قریب لائے گئے۔ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور جس کا نام براق تھا پیش کیا گیا۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور جس جگہ انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے جہاں تمام انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب نے نماز ادا کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے روز ازل جو عہد لیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ میں راز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی خوبصورتی و نزاکت الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی مقام خلوت میں دیگر انعامات کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز میں کمی کی درخواست کی، چنانچہ اللہ نے نماز کی تعداد 5 کر دی لیکن ثواب 50 کا ہی رکھا۔ پھر محبوب رب العالمین اللہ رب العزت سے ملاقات کے بعد مکے تشریف لے آئے۔ یہاں ابھی تک رات کا سما تھا، ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہ سفر بے شک بہت طویل ہے، اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بغیر کسی شک کے عجیب و غریب ہے، اس لیے وہ دل جو ایمان کے نور سے خالی تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اسے جھوٹ قرار دیا، اور کئی ضعیف الایمان لوگوں کے پیر اس بات سے ڈگمگا گئے، لیکن جن کے دل میں یقین کا چراغ روشن تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور جھجک نہیں ہوا۔ وہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی سے متاثر نہیں ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک جواب دیا کہ اگر میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اہل ایمان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، اور پھر جو اس واقعے کی خبر دینے والا ہے وہ اتنا سچا ہے کہ اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے جو علی کل شیء قدیر ہے تو پھر وہ امکان و عدم امکان کے چکر میں کیوں پڑے۔ اس واقعے پر علوم طبیعیات یعنی فزکس کے روح سے 2 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو رفتار کے متعلق ہے اور دوسرا اعتراض کہ کیا جسم کے لیے ممکن ہے کہ فضا میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز پرواز کر سکے۔ معراج کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے گئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔
مشہور سائنسداں اور ریاضی داں آئنسٹائن کے نزدیک کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے 3000 ملین نوری سالوں کا عرصہ درکار ہوگا، جبکہ روشنی کی اپنی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ رومانیہ کے ایک سابق وزیر خارجہ نے سیرت النبی کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وزیر موصوف معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ علم طبیعیات فزکس کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک مختصر حصے میں طے ہو، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم عیسائی بھی بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے مذہبی عقائد میں شمار کرتے ہیں اور ان کی صداقت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر موصوف نے ان عقائد کا ذکر نہیں کیا جن پر ہر عیسائی کا ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ فزکس کے مطابق یہ ناممکن ہے۔ لیکن ناظرین، میں یہاں انجیل کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں جس کا ذکر پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنی تصنیف ضیاء النبی میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں، سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ مختلف انجیلوں کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت۔ انجیل مرقس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت میں ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ اسی مضمون کی ایک آیت انجیل لوقا میں بھی ہے۔ پھر وہ انہیں بیت عناح کے سامنے تک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری آگے لکھتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام زمین سے آسمان کی ان بلندیوں تک پرواز فرما سکتے ہیں جہاں وہ خدا کے داہنے جانب بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہستی جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی حسرت مسیح علیہ السلام کو عمر بھر بے چین کیے رہی، وہ کیوں یہ سفر قلیل مدت میں طے نہیں کر سکتی؟ دائرہ کائنات کے 2 کناروں کا جو اندازہ آئنسٹائن نے لگایا ہے یا روشنی کی رفتار کا جو تخمینہ اس نے بیان کیا ہے، ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں، لیکن ہم آئنسٹائن سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہے جس پر اعتماد کر کے وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو جو روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہو، یا روشنی کی طبعی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی اور قوت سے اس کی تیز رفتاری میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہو؟ جب یہ سب امکانات موجود ہیں اور کسی سائنسدان نے ان کا انکار نہیں کیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی پر اعتراض کا کوئی جواز نہیں۔